یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ہندو تھا، رام رام کرنے والا تھا، اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا جو بولنے والا تھا، بولتا تھا طوطا۔ اس نے طوطے کو کچھ کلمات بھی سکھائے ہوئے تھے۔ اس کو کہیں جانا پڑا تو اس نے طوطا اپنے پڑوسی کے گھر بھجوا دیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی آیا تو یہ آپ سے طوطا لے لوں گا۔ وہ گھر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ اس نے طوطا اس کے حوالے کیا، چلا گیا۔ اب پنجرے میں طوطا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی اس کے سامنے ہے، اس کو کمرے میں لے گیا، رات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ولی نے ذکر کرنا شروع کیا، کیونکہ پہلے لوگ ذکر کر کے اپنی راتیں گزارا کرتے تھے، ان کو ذکر میں سکون ملتا تھا۔ آج ہم نوجوان کہتے ہیں نیند میں سکون ہے۔ علماء نے فرمایا اصل سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جس کو یہ سکون نصیب ہو جائے، فرمایا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ المختصر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس طوطے کو لے کے کمرے میں چلے گئے، پنجرا ایک جگہ پہ رکھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھنے لگے۔ جب طوطے کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو طوطا بولنے لگا رام 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 رام، کیونکہ وہ غیر مسلم کا طوطا تھا، اس نے اس کو سکھایا ہوا تھا کہ کون اس طرح ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کے کانوں میں جب وہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ طوطا کہتا ہے رام رام، آپ نے فرمایا نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ طوطے نے پھر کہا رام رام، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ طوطے نے پھر کہا رام رام۔ علماء نے فرمایا حکایات میں آتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جلال بھی آیا، آپ کو محبت بھی آئی، آپ اٹھے، طوطے کے پنجرے کے پاس آئے، پنجرے کو پکڑ کر 3 مرتبہ کہا نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ، نہیں تو پڑھ لا الہ الا اللہ، نہیں تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے طوطے کے کانوں میں ایسے پڑے کہ اس کو رام رام کرنا بھول گیا، وہ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کیا اثر رکھتی ہے۔ وہ غیر مسلم دوبارہ واپس گھر آیا، دروازہ کھٹکایا، جی میرا طوطا مجھے واپس کر دے۔ فرمایا تمہارا طوطا ہے، لے جاؤ، امانت رکھ کے جا کے نا، لے جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے غیر مسلم اپنے بت کے سامنے جاتا ہے، جو بھی طریقہ ہے۔ اب اس کی عادت تھی، ادھر طوطا بھی رام رام کرتا تھا، ادھر وہ بھی رام رام کرتا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی عبادت شروع کی اور رام رام کرنا شروع کیا تو طوطا کہتا ہے نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب طوطا اس کو کہہ رہا ہے نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے رام رام، طوطا کہتا ہے نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ غیر مسلم نے جب یہ دیکھا کہ طوطا مسلمانوں کے گھر گیا تھا، مسلمانوں کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اٹھا، اس نے طوطے کو اپنے انداز سے تھپڑ مارا، طوطا وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگا۔ اب طوطے کو تو پتا تھا کہ کیسے میں نے ذکر کرنا ہے، اللہ کے ولی نے تربیت ہی ایسے کر دی تھی۔ جب طوطا دیوار کے پاس جا کے لگا، اب یہ غیر مسلم اٹھتا ہے، طوطے کے پاس جا کے کہتا ہے اب رام رام کر۔ طوطا نے 3 بار جیسے اللہ کے ولی نے کہا تھا نا، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، اس طوطے نے 3 بار ایک ہی سانس میں کہا نہیں، تو پڑھ لا الہ الا اللہ، نہیں تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ولی کی صحبت میں ایک طوطا آیا، اس نے ذکر اللہ شروع کیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ غیر مسلم بھی طوطے کے ذکر کرنے سے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ آج ہم نے نیک لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ آج سوشل میڈیا نے ہمیں بابوں کے خلاف اتنا کر دیا، فرمایا کہ بابے تک کوئی، کہتے ہیں بابے تک کوئی شاہی کوئی نہیں۔ آج سوشل میڈیا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہمارے دماغ میں یہ بھر دیا بابے تے کوئی شاہی کوئی نہیں۔ سامعین عزیز شام، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک ہم سے لے کر قیامت تک جو دین پہنچ رہا ہے،
ये इन्हीं बाबों के तुफैल पहुंच रहा है। ये बाबे ही हैं जो हमें अल्लाह ताला का दीन बता रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि दिलों की सख्ती खत्म करनी हो तो सोहबत सालिहीन इख्तियार करें, क्योंकि चंगे बंदे दी सोहबत यारो वांग दुकान अतारा सौदा भावे मुल ना लइए हुल्ले होन हजारा। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो वांग दुकान लुहारा कपड़े भावे कुंज कुंज पइए बइये चिंगा पैन हजारा। मालूम हुआ कि अगर दिल को नरम करना चाहते हैं हमें अल्लाह ताला के वलियों की सोहबत इख्तियार करनी होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो कुछ पढ़ा सुना गया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।